پہلے تو میری آپ سے استدعا ہے جیسمن کہ آپ کو یہ محترمہ کا جو آپ نے کلپ چلایا ہے وہ چلا تو آپ نے دیا ہے لیکن مرحومین سے آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک آرگومنٹ تو ہمیں وزیر اعظم سے کرنا ہے بالکل جو کہ 18 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب وزیر اعظم ہیں. لیکن آج کا ان کا جو بیان فائنلی کورٹ میں داخل کیا گیا اس سے ظاہر یہ ہوا ہے کہ وہ منتخب تو ہوں گے لیکن جمہوری نہیں ہے. کیونکہ ایسا 18 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم جو 6 کروڑ ڈالر کو بچاتے بچاتے بلی چڑھ جائے اس کو آپ کس طرح جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ 6 کروڑ ڈالر سوئس بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور میری گزارش ہے صدر مملکت سے کہ وہ ایک دفعہ کورٹ کے سامنے اپنے کسی وکیل کے ذریعے بھیج دیں. کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہہ دیں کہ یہ میرے نہیں ہیں, یہ پاکستان کو ریپیٹریٹ ہونا چاہیے. تو یہ تمام این آر او ایشو, یہ تمام سوئس کورٹ کو خط لکھنے کا ایشو وہ ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک ہسٹری کی جواب اٹھائیں گے تو جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون پر جو ہے وہ ہدایات لے کر سنا دیا, وہ وہی شخص ہیں جنہوں نے سوئس عدالتوں کو خط لکھا تھا یہ کیسز بند کرنے کے لیے. معاملہ صرف یہ ہے کہ جب ہم منتخب حکومت جس کو کہتے ہیں اس کو جمہوری ہونے کے لیے آئین اور قانون کی عملداری اور پاسداری کرنا ضروری ہے. آئین جو ہے وہ کوئی بوفے نہیں ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کی چیز پسند ہے تو وہ آپ نے کھا لی ہے باقی آپ نے چھوڑ دی. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز اے ہول. وہ ایک سولم ڈاکیومنٹ ہے. اور اگر آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا اگر میں نے صدر کے لیے خط لکھ دیا. جی میں وزیر اعظم کی جو قانونی اور آئینی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ایکسپوز ہو گئی ہے پچھلے چند دنوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا جو خط لکھنا ہے اس کا صدر مملکت کے استثناء سے یا آرٹیکل 6 سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے عدلیہ کے حکم آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ all civil and military authorities shall come to the aid of the Supreme Court in all its orders. اب ان کا یہ فرض ہے کہ وہ خط لکھ دیں. یہ کام صدر مملکت کے وکلاء کا ہے کہ جب وزیر اعظم وہ خط لکھتے ہیں اور عدلیہ کے احکام کو پورا کر دیں جیسا کہ ان کا فرض ہے بطور وزیر اعظم جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اس کے بعد صدر مملکت کے وکلاء ضرور جائیں. آرٹیکل 248 بڑا واضح ہے اور جا کر کہیں کہ جناب وزیر اعظم نے عمل درآمد کر دیا لیکن ہماری نظر میں بڑا واضح ہے کہ استثناء حاصل ہے لہذا یہ معاملہ جو ہے آگے نہیں چل سکتا. میرے خیال میں درست طریقہ یہ تھا کہ 800 تقریباً رفلی آپ سمجھ لیں کہ 810 دن ہو گئے ہیں این آر او کا فیصلہ آئے ہوئے اور مستقل جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس. آج بھی یہ کہنا کہ میرا اعتماد نہیں ہے عدالت کے اوپر, وہ ایک اور ڈیلے ٹیکٹک. دیکھیں پہلے میں آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ وہ کر دیں, وہ منع کر دیں کہ یہ ہمارے نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا 2003 میں منی لانڈرنگ کیس پہ جج ڈینیل نے جنیوا میں سینٹنس کیا تھا 6 months سسپینڈڈ جیل ڈینیل ڈیوو بالکل اور $50,000 کا فائن. بہرحال میں اچھا خورم میری بات سنیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں 21 مارچ کو اب کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک اور ڈیٹ مل جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم توہین عدالت ہو جائیں گے, وہاں سے ان کو سزا ہو جائے گی, وہ چلے جائیں گے اور پھر کیا یہ ہاؤس ایک نیا وزیر اعظم الیکٹ کرے گا فار دا 1 year that is left؟ جی یہی تو دکھ ہے کہ 18 کروڑ پاکستانیوں کی قیمت صرف 6 کروڑ ڈالر لگی ہے کہ ایک ان کا وہ ہمارے اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم سے, ہمارے اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم باقاعدہ طور پر آئین اور قانون کی اور عدلیہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہوا نظر آئے. اس سے پاکستان میں جمہوریت کو تقویت ملے گی. لیکن آج کا دن جو وزیر اعظم نے آج بیان جاری کیا ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے اور اس سے جمہوریت آج یہ کہہ دیں کہ ہم منتخب ہیں لیکن آج جمہوریت کسی بھی طرح مضبوط نہیں ہوئی, کمزور ہوئی ہے. کیونکہ جب میں لوئس برینڈائس ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کوٹ کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ از دی اومنی پریزنٹ پوٹنٹ teacher. It teaches the nation by example and if the government is manifestly not following the law then it is inviting anarchy. تو وہ حکومت جو ایک طاقتور حاضر استاد ہے پوری قوم کے لیے اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی قوم جو ہے بہت سارے مختلف محاذوں پہ ایسے لوگوں سے لڑ رہی ہے جو آئین اور قانون نہیں مانتے. جب وزیر اعظم بھی اس لائن میں لگ گئے ہیں کہ میں آئین اور قانون نہیں مانتا اور مجھے تشریح کا حق ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اسی لیے شہباز شریف قانون کو نہیں مان رہے ہارون الرشید صاحب,
جی میں ایک بات کر دوں یار رکو نا بھائی، بات یہ کہ وزیر اعظم کے پاس انٹرپریٹیشن کا رائٹ نہیں ہے، وہ سوورن رائٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ آج خود اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے آئین کی اور قانون کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اچھا ہارون رشید صاحب، میرا سمپل سوال یہ ہے کہ یہ 5 سال اب تقریباً ہو جائیں گے اگلے سال تک، یہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا، ہم اتنے الجھ چکے ہیں، پوری ایگزیکٹو مشینری اس میں لگی ہوئی ہے، ہر وقت اتحادی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے تعصب ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا اینڈ کب ہوگا؟ اس کا آخر کوئی ڈراپ سین بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ڈراپ سین یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو قصوروار ثابت ہو جائے گا عوام کی نگاہ میں، اگر عدالت کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے تو عوام کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ 4.25 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، یہ سال بھی گزر جائے گا، لیکن خدا کا قانون جو ہے وہ مکافات عمل کا ہے، اس کے مکافات عمل کے قانون سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اس سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بعض باتیں ان کی درست بھی ہیں، جو مثلا یہ کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے اور بہت سی چیزیں ان کی درست ہیں، باعث والی بات چانڈیو صاحب کی درست ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا کبھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی قصوروار سرزد نہیں ہوا؟ یہ سوشلزم میں ہوتا تھا کہ جو لیڈر ہوتا تھا ان کا، روس کا یا چین کا، وہ خدا بن جاتا تھا۔ کبھی پیپلز پارٹی نے کوئی غلطی نہیں کی، کبھی نون لیگ نے کوئی غلطی نہیں کی، باقی پارٹیوں کی بھی یہی بات ہے۔ ہر چیز کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور بھائی سرے محل مانتے نہیں تھے وہ موجود تھا، وہاں پیسے ان کے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، فرانس میں جائیدادیں موجود ہیں، برطانیہ میں نواز شریف کی بھی جائیدادیں موجود ہیں، زرداری صاحب کی بھی، محترمہ کی بھی، مڈل ایسٹ تک میں ان کی وہ ہیں۔ سارا پاکستان جانتا کرپشن ہوئی ہے، اب صرف اب نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار میں کرپشن ہوئی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حکمران بزنس کیسے کر سکتے ہیں؟ چودھری بزنس کرتے ہیں، یا اپنا زرداری صاحب بزنس کرتے رہے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ان کی اولاد بزنس کر رہی ہے۔ یہ تو بنیادی اصول کے ہی خلاف ہے کہ حکمران بزنس کریں، اور اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہیں خرم صاحب کہ بائی ایگزامپل لیڈ کرنا چاہیے، اور اومنی پریزنٹ حکومت ہوتی ہے، ہر جگہ کریکٹر کو انفلوئنس کرتی ہے۔ اس کو عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں۔ اور یہ 88 تک یہ تماشا نہیں تھا، حکمران اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، سول بھی تھے اور دوسرے فوجی بھی تھے، مگر جو بادشاہ ہوتا، حکمران ہوتا تھا، وہ اس طرح دولت نہیں بناتا تھا۔ 88 میں یہ قصہ شروع ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے ڈٹ کے پیسہ بنایا، حدیبیہ شوگر مل ہے، میں کہہ چکا ہوں، منی لانڈرنگ ہے 500 ملین پاؤنڈ کی صرف لندن میں، اور کوئی اللہ سے ڈرے، یہ چلنے والا کام نہیں ہے۔ اور اپنے حکم اور 500 ملین پاؤنڈ مجھ پہ کیس کر دے، میں ثابت کر دوں گا۔ اچھا کوئی شرم کرنی چاہیے بھائی، میں قانون توڑوں یا نواز شریف توڑے یا عام شہری توڑے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ قومیں برباد ہوئیں جو طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی اور کمزوروں کو سزا دیتی ہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب بڑا چیخ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے پوچھئے کہ وہ منی لانڈرنگ جو ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لندن پیسہ کیسے گیا، ٹیکس پیڈ ہے، حدیبیہ شوگر مل کا کیا ہوا، ان کے صاحبزادے جو بزنس کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ مطلب یہ کوئی جمہوری سیاسی جماعتیں جمہوری خطوط پر آرگنائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی یار کوئی اللہ سے ڈرو یار، کوئی کیا کر رہے ہو یار؟ کروں گا ان سے اتفاق کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تمام کیسز لے کر آئیں، لیکن جس بات کی انہوں نے اگزامپل دی کہ حکمرانوں کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، 1997 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنے تمام خاندانی ڈائریکٹرشپس، شیئر ہولڈنگ سے تمام سے ریزائن کر دیا، شیئر ہولڈنگ ٹرانسفر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں کاروبار نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ یہ الزام لگا کہ جناب یہ تو کوئی ٹیکس نہیں دیتے، اور اب انہوں نے دوبارہ آ کے یہ 2007 میں واپس آئے تو وہ ایزیوم کی ہیں تاکہ ہم عوام کو یہ ضرور کہہ سکیں کہ جتنا ہمارا ٹیکس ہے وہ ہم ضرور دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے تو اس وقت جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا بطور وزیر اعظم، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ کوئی میں مفروضہ نہیں ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ اربوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں باہر، اور پھر آپ کی بھی لیڈرشپ کا یہ حال ہے، ان کی بھی لیڈرشپ کا یہ حال ہے، اور پھر میری لیڈرشپ کنگڈم میں کیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ Why do the جمہوری لیڈرز become kings؟ جی میری لیڈرشپ کا تو کھلا چیلنج ہے کہ کوئی بھی کورٹ آف لا کسی بھی معاملے میں اس تمام تفصیلات کو جس کا ذکر کیا ہارون رشید صاحب نے، اسے اٹھائیں۔ ہم کلین ہینڈز کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے، ہم ان کے سامنے جا کر اپنی انوسنس ثابت کریں گے۔ ایشو اس وقت جو میں بار بار کہتا ہوں
کہ وزیر اعظم نے جو ایگزامپل سیٹ کرنی تھی قانون کی عملداری کر کے، انہوں نے 800 دن اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور مختلف ڈیلنگ ٹیکٹک آج بھی جو جج کی جو انہوں نے بینچ کے اوپر کہا ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈیلنگ ٹیکٹک ہے. میری گزارش ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم نے جو ہے 6 کروڑ ڈالر بچانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وزیر اعظم کے اوپر اس کو ہم نے ٹھیس پہنچا دیا. ڈالر بچانے کے لیے صرف ہو رہا ہے یہ 6 کروڑ ڈالر بچانے کے لیے وزیر اعظم اپنے آپ کو سزا دلوائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں بول رہا ہوں مسلم لیگ نون کے دوستوں کے حوصلے کم پڑ گئے ہیں اور اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. صرف بزرگ نہیں کسی کو بولنے دیتے، یہ ایسے نوجوان دیکھو عالم فاضل نوجوان ہیں، یہ بھی کسی کو بولنے نہیں دیتے. یہ بے چینی ہے ان کی اور ان کی بے چینی ہونی بھی چاہیے. ان کی ساری سیاست پوری ہو چکی ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی بات کہ ہم کسی بینچ کے لیے نہیں کہیں گے کہ ہم پر اعتماد، آپ سپریم کورٹ کے لیے کہہ سکتے ہو، آپ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہو اسی بنیاد پر کہ آپ کو ان پر اعتماد نہیں. چیف جسٹس کو بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہو کہ آپ کو ان پر اعتماد نہیں. بینچ کے لیے آپ نہیں کہیں گے. آپ بڑے معصوم ہیں، بڑی سپریم کورٹ کی عزت و احترام کرتے ہیں. وزیر اعظم نے گناہ کیا کیا ہے؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ صدر کو استثناء ہے، آپ کہتے نہیں ہے. اور میں ان سے پوچھتا ہوں میڈم، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی. یہ 18ویں ترمیم پہ کہ آپ کے بھی سب ارسطو اور سقراط بیٹھے تھے اس ترمیم کے اجلاس میں، آپ نے کیوں نہیں پیش کیا یہ ریزولوشن؟ یہ کیوں نہیں ترمیم میں داخل کر دیا کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں ہونی چاہیے؟ تب آپ کو کیوں نہیں یاد آیا؟ تب تو ساری پارٹیاں خاموش تھی. اب آپ بیچ میں نہ بولیں. خرم میاں آپ نہ بولیں، اچھے ہیں، بہت چھوٹے بھائی ہیں میرے. سر مجھے اجازت دیں، آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے. مجھے پتا ہے آپ کی بے چینی بڑھ گئی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی بے چینی بڑھ گئی ہے. ابھی باقی 4-5 مہینے اور صبر کر لو، سب ٹھیک ہو رہا ہے. اور مجھے پتا بھی ہے آپ الیکشن تک ہمارے ساتھ جائیں گے، لیکن ذرا تھوڑا حوصلہ کریں. چانیو صاحب مجھے اتنا بتا دیں کہ وزیر اعظم کو کیا سزا ہو جائے گی؟ آپ نے ترمیم کیوں؟ پہلے میرا سوال پوچھ لیں، ان سب جماعتوں سے پوچھیں جو آج استثناء کے خلاف ہے کہ وزیر اعظم نے کیا گناہ کیا ہے. آپ استثناء کیوں نہیں ختم کرائی؟ آپ نے آئین میں اس وقت کیوں نہیں یہ داخل کیا کہ صدر قانون کے مطابق خلافت؟ پھر وہی بیچ میں بولیں گے. اب ہم سنیں، آپ خلافت چاہتے ہیں، آپ اسلام چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں استثناء ختم کرائی؟ تب تو آپ استثناء کے حق میں تھے. اب آج کیوں کہہ رہے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہ جناب میں نے نہیں دیا یہ قانون میں، پارلیمنٹ نے دیا ہے. پارلیمنٹ کو کہو اس کو مجرم قرار دیا جائے. لیکن بات یہ نا، اچھا ایک سیکنڈ چھوٹا سا وقفہ لے لینے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لینے. بات یہ ہے، بالکل I'll come back to you خرم. اب بات یہ ہے ناظرین کہ ایک اور بھی اہم بات ہے نا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حلف اٹھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور آئین سے وفاداری کریں گے، یا ہم حلف اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنی پارٹی سے وفاداری کریں گے؟ اس چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. خرم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ارتقا ہوا ہے اور جن ماضی کی غلطیوں کا چانڈیو صاحب نے اشارہ کیا، ہم نے پھر اس کے لیے وہ بے مثال تحریک چلائی جس میں انہی کی حکومت نے ہمارے قائدین کو ڈوگر کوٹ سے نااہل قرار دیا، ہماری حکومت کے اوپر گورنر راج لگایا، اور جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اس دن لاہور سے اسلام آباد تک یعنی بدترین فاشسٹ ٹیکٹکس، یہ ریکارڈ کا حصہ آپ کی اپنی فلم میں موجود ہوگا کہ کس طرح تمام مختلف رستوں میں جی ٹی روڈ پر کنٹینرز لگا کر ایک جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش کی. لیکن دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی آئینی قانونی توجیہ نہیں ہے عدلیہ کا حکم نہ ماننے کی. ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے خط لکھیں. یہ ان کی ڈٹرمنیشن نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت کا دفاع کریں. وہ 2 سیپریٹ آفیسز ہیں آئین کے تحت، جس میں صدر مملکت کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وزیر اعظم کا ایک پورا علیحدہ چیپٹر ہے، اور اس میں وزیر اعظم یہ عدلیہ کا حکم مانیں، خط لکھ دیں
اور صدر مملکت کے وکلاء کو جا کے دفاع کرنے دیں کہ جو استثناء ہے وہ کہ جی ہمیں استثناء حاصل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ سے آنے والا فیصلہ یہ مان لیں گے 21 مارچ کو اب کیا ہوگا؟ is this matter going to be prolonged؟ پورا ایگزیکٹو اس پہ پھنسا ہوا ہے.